آج 11 محرم ہے، بلکہ 11 محرم گزر گئی، 12ویں کی شب ہے۔ روایات میں ہے جب 11 محرم کا دن نکلا نا، کیونکہ عصر عاشور میں ایک کالی آندھی چل رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بیویوں کو لاشیں نظر نہیں آ رہے تھے، کون سا لاشا کہاں پڑا ہے، دیکھتی بھی تھی تو پہچان نہیں سکتی تھی، اتنی تاریکی چھا گئی تھی، کوئی چراغ نہیں تھا۔ لیکن روایت میں ہے جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا، ایک مرتبہ بس سورج کا نکلنا تھا، بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی آواز دے کے کہہ رہی تھی واہ قاسمہ، کوئی آواز دے کے کہتی تھی واہ عباسہ، کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرہ، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں اور گریہ کرتی رہیں۔ جانتے ہیں وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ۔ روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کسی کے لاشے پہ نہیں گئیں، جناب زینب روتی ہوئی آگے آئیں، بھائی کا طواف کرنے لگی، بھائی کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں اور رو رو کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہیں صلی علیک ملیک السما، نانا آپ پہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسہ حسین ہے جو پتھروں میں جس کا لاشا پڑا ہے، جس کا پورے لاشے پہ خون بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپنے لگیں اور مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، لیکن پھر بھی ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ کہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتے، جہاں میری پھپھی چوم سکتے، کہ اتنے میرے بابا کو زخم آئے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کتنے زخم آئے؟ کا 1950۔ کہ مولا ایک جسم پہ اتنے زخم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جہاں تیر لگا تھا وہیں پہ تلوار بھی لگے تھے، زخموں پہ زخم لگتے رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرمایا میں آج ہی حدیث دیکھ رہا تھا، 5ویں امام کہتے ہیں جب میرے جد حسین کھڑے تھے، میرے دادا حسین، تو جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار کا وار کرتا تھا، جس کے پاس تلوار نہیں تھی وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس تیر نہیں تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ کہ لوگوں نے پتھر تک مارے میرے دادا حسین کو، اجرکم اللہ۔ پھر جناب زینب نے طواف کرنے کے بعد کہا اماں آپ نے کہا تھا جب ودا کرو تو دوبارہ بوسہ دینا۔ امام سجاد کہتے ہیں جب دیکھا نا کہ کہیں مقام کوئی جگہ نہیں کہ میں بوسہ دے سکوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور چوم کے رو کے کہا اماں میں نے آپ کی طرف سے پھر بھی بوسہ دیا۔ اجرکم اللہ۔ میں یہاں مصائب تمام کر دیتا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج 11 محرم کو بھی کتنی دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، نہ جانے کہاں تک مجمع ہے۔ سنیں گے الفاظ کو؟ جانتے ہیں وہ دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی، بس امام حسین کے لاشے پہ روئیں؟ اس دوسری بیوی کا نام رباب بتایا۔ تاریخ نے لکھا جناب رباب کی آنکھیں رو رو کے پتھرا گئی تھیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب رباب آئی نا تو بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے جناب رباب آگے آکے کہتی ہیں کہ میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی
میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. اے میرے مولا، میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں. ایک علی اصغر تھا، میں نے آپ پہ قربان کر دیا. دوسرے آپ کی بیٹی سکینہ ہے، جب موقع ملے گا میں اسے بھی آپ پہ قربان کر دوں. میرے مولا، میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. آپ سے وعدہ کر کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. میرے مولا، میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ. بس بھئی جناب رباب نے معمول بنا لیا، جیسے ہی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی، وہ دھوپ میں رکھ دیتی، جب پانی گرم ہوتا تو گرم پانی پیتی، اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی، کہتی تھی واہ حجابا. دوسرا ہاتھ سینے پہ ماتم کے لیے رکھتی، کہتی واہ حسینہ. جب رہائی ملی جناب، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. جب رہائی ملی نا بی بی کو شام سے کربلا سے ایک مرتبہ بی بی مدینے پہنچی. جب مدینے پہنچی تو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. جب 4 مہینے گزر گئے نا مسلسل روتے روتے، تو ایک مرتبہ معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے بس رہائی کے بعد 4 مہینے بی بی زندہ رہیں. جب ایک مرتبہ رہائی کے بعد جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائیں. اے سید سجاد، آپ کی ماں مسلسل دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں. امام سجاد آئے کہا مادر گرامی، آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے رو کے کہا ہے سید سجاد، میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی، اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہہ رہا سائے میں آ جائیے. امام سجاد نے آواز دی، کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھا. میں ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا. جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، جناب رباب نے دونوں ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.